السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سب خیریت؟ الحمدللہ۔ آج دیکھیے آپ لوگوں سے دنیا کی یہ جو رنگینیاں ہے، یہ جو خوبصورتی ہے، یہ دنیا میں جو ہم دنیا کی خوبصورتی میں ہم ڈوبتے جا رہے ہیں، اس میں اپنی آخرت کو بھولتے جا رہے ہیں۔ ہمارے جو بچے ہیں ان لوگوں کو ہمیں بہت سمجھانے کی ضرورت ہے، انہیں بہت دین کی طرف لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ انہیں اب ہماری جو باتیں ہیں، جو دین کی طرف، جو ہمارے اسلام میں جو ریسٹرکشن ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، وہ ہمارے خیر کے لیے، ہمارے بھلے کے لیے، لیکن بچوں کو وہ چیز بری لگتی ہے نا۔ آج کل کی جنریشن کو دیکھ رہے ہیں نا، ان کو اگر آج کے طریقے سے کپڑے پہننے منع کرو یا آج کے طریقے سے جینے منع کرو تو ان کو وہ باتیں پسند نہیں آتی۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود کو ہدایت دے، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت پہ رکھے۔ اللہ پاک سب کو نیک توفیق عطا فرمائے پروردگار، اور جو صحیح اور غلط دین اور اسلام میں ہمیں بتایا گیا ہے اس پہ چلنے والا بنائے۔ کیونکہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ہی فرمان ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ میں اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ اندیشہ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میری امت خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائے گی، دنیاوی توقعات کے لمبے چوڑے منصوبے بنانے لگے گی، تو اس کی خواہش نفس کی پیروی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ حق سے دور جا پڑے گی، اور دنیا سازی کے منصوبے آخرت سے غافل کر دیں گے اسے۔ تو اے لوگو، یہ دنیا کوچ کر چکی ہے، جا رہی ہے، آخرت کوچ کر چکی ہے، آ رہی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے ماننے والے ہیں جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اچھا ہوگا کہ تم دنیا کے پرستار نہ بنو۔ تم اس وقت عمل کے گھر میں ہو اور حساب کا وقت نہیں آیا ہے، اور کل تم حساب اور آخرت میں ہوں گے جہاں عمل کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہاں جانے کے بعد کوئی عمل کرنے نہیں ملے گا۔ ہم اگر چاہیں گے بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک دن کے لیے بھیج دے تو ہم یہ نیکی کر لیں گے، ہم اتنی عبادت کر لیں گے، ہم اتنی برائی چھوڑ دیں گے، ہم اتنے صدقہ خیرات کر دیں گے، ہم کیا نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن پھر نہیں ملے گا نا وقت۔ آج ہے، آج جو بھی جس عمر میں بھی ہے، ہم کوئی ٹین ایج پہ ہے، کوئی زیادہ ینگ ہے، کوئی 40s میں ہے، کوئی 50s میں ہے، کوئی 80s میں ہے، تو جو بھی ہے حیاتی ہے نا، اللہ نے دیا ہے نا، آج کے دن جو نیکی کر سکتے ہیں، آج کے دن جو معافی مانگ سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کل تک کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، اللہ آج مجھے اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ تو غفور الرحیم ہے نا۔ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ ضرور معاف کریں گے انشاءاللہ، لیکن سچے دل سے توبہ ہونا چاہیے، اور دوسری بار نہ کرنے کا دل میں ہم ٹھان لے کہ ہم نیکسٹ ٹائم یہ نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اور اس کے بعد جو نیکی کرے گی اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ عمل میں بڑا چڑھا کے انشاءاللہ لکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اور اپنی جو قبر ہے، جو ہمارا آخرت کا گھر ہے، اس کے بارے میں سوچیں۔ تو آج کی زندگی میں ہمیں اتنی رنگینیاں میں گھومنے یا اس میں بہنے کا وقت نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لذتوں کا خاتمہ کر دینے والی موت کو زیادہ یاد کرتے تو وہ تمہیں ہنسنے سے روک دیتی۔ اللہ اکبر۔ اور موت کو بہت زیادہ یاد کرو جو تمام لذتوں کا خاتمہ کر دینے والی ہے۔ اور قبر ہر دن یہ کہتی ہے کہ میں مسافرت کا گھر ہوں، میں تنہائی کی کوٹری ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کا استقبال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تو میری پیٹھ پر چلنے والوں میں سے سب سے زیادہ مجھے محبوب تھا،
تو جب آج تو میری ذمہ داری میں دے دیا گیا ہے تو تو دیکھے گا کہ تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مومن بندے کے لیے تا حد نگاہ یعنی جہاں تک وہ دیکھے گا وہ قبر وسیع اور کشادہ ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ جب کوئی بدکار یا کافر بندہ دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کا استقبال نہیں کرتی، کہتی ہے تو میرے نزدیک میری پیٹھ پر چلنے والوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی تھا، اب جب کہ تجھے میرے حوالے کر دیا گیا ہے، میرے پاس آ گیا ہے، تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کتنا برا سلوک کرتی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر قبر اسے بھینچے گی اور تنگ ہوگی، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ یہ فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پیوس کیا، اس کے بعد فرمایا اس پر 70 اسدے مسلط کر دیے جائیں گے، جن میں ہر ایک اتنا زہریلا ہوگا کہ زمین پر اگر وہ پھونک مارے تو اس کے زہر کے اثر سے ہمیشہ کے لیے زمین کچھ بھی پیدا کرنے کے قابل نہ رہ جائے گی۔ پھر یہ سب اسدے اس کو ڈسیں گے اور نوچیں گے، ایسا ہی اس کے ساتھ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ حساب کا دن آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ خدا کی عدالت میں حساب دینے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آدمی کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ آخرت میں ہماری قبر کیا بنے گی، ہے نا؟ جب کوئی انسان اپنی حد تک دنیا میں برائیوں سے لڑتا ہے، آخرت کی تیاری کرتا ہے اور اس کے بعد مرتا ہے، تو اس بیچ والی زندگی میں جسے قبر کہا جاتا ہے نا، اس کے ساتھ اللہ مہربانی کا برتاؤ کرتا ہے، خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہے نا۔ اور اگر زندگی بھر برے کام کرتے رہے اور بنا مغفرت کے انتقال ہو گیا، گزر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، تو پھر اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا، ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی رنگینیوں میں محو نہ کرے، اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی ہم سکون لے اور آخرت کی بھی تیاری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں اتنے مگن نہیں ہو جائے کہ آخرت کو بھول جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر مومن مومنات، ہر مسلم مسلمات، ہر بچے بوڑھے جوان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو آخرت کی فکر کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔